سوشل میڈیا پر مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ریاست وجود کھو رہی ہے۔ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ہر قسم کے مافیا کی سرکوبی کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نیشنل فارمرز کنونشن سے خطاب، کہا پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے، گلیشیئر، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے، دنیا کا بہترین چاول، کینو، آم، گرینائٹ، سونا اور تانبا جیسے خزانے موجود ہیں۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو دیا جائے گا۔ فوج کا کردار صرف عوام اور کسان کی خدمت ہے۔ شہباز یا کمال، NA 242 سے کون لڑے گا؟ MQM اور نون لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات نہ بنی۔ شہباز شریف نے NA 242 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کراچی پاکستان کا گیٹ وے ہے، اورنج لائن پہلے یہاں چلنی چاہیے تھی، اقتدار ملا تو کراچی حیدرآباد موٹر وے بنائیں گے۔ شہباز شریف کی MQM قیادت سے ملاقات، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی امور پر تبادلہ خیال۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کمیٹی مذاکرات کرے گی۔ شہباز شریف نے MQM کو سنجیدہ پارٹنر قرار دے دیا۔ PTI کو بلے کا انتخابی نشان نہ مل سکا، الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرے گا۔ بلہ واپس دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا تھا۔ PTI چیئرمین بیرسٹر علی گوہر خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے، بلہ واپس لیا تو نشستیں کسے ملیں گی؟ مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن شیڈول میں تبدیلی، خواتین اقلیتی نشستوں کے لیے کاغذات کی جانچ 13 جنوری تک ہوگی۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل 16 جنوری تک دائر کی جا سکے گی۔ 19 جنوری تک اپیلوں پر فیصلہ ہوگا۔ 22 جنوری تک امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست 23 جنوری کو آویزاں ہوگی۔ جنرل نشستوں کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو اصولی فیصلے ہوں گے وہ قیادت ہی کر سکتی ہے، میں تو آپ کے اس پہ کوئی کیٹیگوری کامنٹ نہیں دے سکتا۔ یہ براڈ ایڈجسٹمنٹ کہ جی پورے کا پورا الائنس ہے اور پورے پاکستان میں اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ کسی پارٹی سے نہیں ہے۔ کسی جماعت سے وسیع تر انتخابی اتحاد نہیں کریں گے، محدود پیمانے پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، اسحاق ڈار نے صاف بتا دیا۔ کہتے ہیں پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ نہیں، پارٹی جسے کہے گی وہی الیکشن لڑے گا۔ ٹکٹ 12 جنوری سے پہلے فائنل کر دیے جائیں گے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد عوامی انتخابی مہم شروع کریں گے۔ پنجاب میں عام انتخابات کی تیاریاں تیز، 1.25 لاکھ فوج اور رینجرز طلب۔ پنجاب پولیس نے الیکشن کمیشن کو مراسلہ بھجوا دیا۔ ڈیوٹی کے لیے 1,32,000 نفری پولیس کی بھی ہوگی۔ الیکشن کمیشن جلد ہی فوج اور رینجرز طلب کرنے کی درخواست کرے گا۔ لاہور کا لاڈلا کون؟ سٹی نیوز نیٹ ورک ایک بار پھر آ رہا ہے آپ کی رائے جاننے۔ شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن سروے ہوگا۔ اس بار ہم نے انتخاب کیا ہے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 کا۔ 400 ارکان پر مشتمل ہماری ٹیمیں گھر گھر جائیں گی اور ووٹ اکٹھا کریں گی۔ پولنگ ہفتے کی صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی۔ تو ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر، دروازہ کھولیے، ووٹ کاسٹ کیجیے۔ حلقے سے 20,000 ووٹوں کا سیمپل لیا جائے گا۔ نتائج کی نگرانی کے لیے سینئر ارکان پر مشتمل ٹیمیں بن گئیں۔ عوام کا فیصلہ ہم پورے پاکستان کو بتائیں گے۔ سابق MQM رہنما رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ جیالے بن گئے۔ آصف زرداری سے ملاقات میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سابق صدر نے دونوں رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں شہر قائد کی ترقی، خوشحالی، قیام امن پر گفتگو ہوئی۔ آصف زرداری نے کہا پیپلز پارٹی کا چارٹر آف کراچی شہر پر دور رس اثرات مرتب کرے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور میں CTD ٹریننگ سکول کا افتتاح کر دیا۔ کانفرنس روم، کلاس رومز اور آڈیٹوریم سمیت مختلف شعبوں کا معائنہ۔ CTD ہیڈ کوارٹر میں اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے زیر تربیت کارپول سے ملاقات کی اور ان کی پیشہ ورانہ تربیت کو سراہا۔ بولے CTD کی بے مثال کارکردگی پر فخر ہے۔ محسن نقوی کے سرکاری اسپتالوں کے طوفانی دورے، PIC، چلڈرن اور جلن اسپتال گئے، اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔
چلڈرن اسپتال میں زیر علاج بچے محمد احمد سے ہاتھ ملایا، حال پوچھا، مزدوروں سے مصافحہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے PIC میں جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ ایمرجنسی کے ساتھ خالی جگہ پر پلانٹیشن کی ہدایت۔ جنرل اسپتال کے 4 فلورز پر جاری اپ گریڈیشن کا کام دیکھا۔ وزیر اعلیٰ کا جلو پارک اور بوٹینیکل گارڈن کا دورہ، تفریحی پل پر گئے اور پورے گارڈن کا جائزہ لیا۔ تتلی گھر کا بھی معائنہ کیا۔ ٹوٹی سڑکیں، خراب صورتحال پر محسن نقوی برہم، جلو پارک کو اپ گریڈ کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی تاریخی شالامار باغ بھی گئے، خصوصی رکشے میں بیٹھ کر باغ کا راؤنڈ کیا۔ وزیر اعلیٰ کا اطراف سے ناجائز تعمیرات کے خاتمے کا حکم، کہتے ہیں شالامار باغ کو پرانی حیثیت میں بحال کریں گے۔ اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں 2 صحافیوں سمیت 300 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح کے کویتی اسپتال سمیت بیت الحیہ، خان یونس اور المغازی میں فضائی حملے، 50 فلسطینی جان سے گئے۔ شہادتوں کی تعداد 21,320 سے تجاوز کر گئی، 55,500 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا شہریوں کو وسطی غزہ سے شیلٹر ہومز میں جانے کا حکم۔ پاکستان کی ناکامیوں کا سفر جاری، میلبرن ٹیسٹ میں شکست، 317 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 237 رنز ہی بنا سکی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی۔ کپتان شان مسعود نے 60 رنز بنائے، آغا سلمان 50، بابر اعظم 41 اور محمد رضوان 35 پر آؤٹ ہو گئے۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز 10 وکٹیں لینے پر مین آف دا میچ قرار پائے۔ میلبرن ٹیسٹ میں محمد رضوان کا متنازع آؤٹ، سوشل میڈیا پر بھونچال آ گیا، امپائرنگ پر شدید تنقید، تھرڈ امپائر کے فیصلے پر رضوان غصے میں آ گئے۔ ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ نے ٹیکنالوجی میں خامی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے قومی ٹیم کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ اور دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ، احمد شہزاد، عباس آفریدی، اعظم خان، فخر زمان شریک، حسیب اللہ، افتخار احمد، صاحبزادہ فرحان کی بھی شرکت۔ قومی سلیکشن کمیٹی نے 9 دیگر کھلاڑیوں کو مدعو کیا۔ قومی ٹیم 3 جنوری کو براستہ دبئی نیوزی لینڈ روانہ ہوگی۔